السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ کمرے کے کونے میں دو ننھی معصوم کلیاں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھیں اور پورا کمرہ دونوں کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ کمرے کے باہر ایک عورت شدید غصے کی حالت میں کہہ رہی تھی، اب کمرے سے باہر نکل کر دکھاؤ ذرا، اس سے بھی زیادہ ماروں گی۔ اپنی ماں تو مر گئی اور تم دونوں کو چھوڑ گئے میری زندگی عذاب بنانے کے لیے۔ چپ کر جاؤ دونوں، ورنہ اس چھری سے دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی۔ ڈر کے مارے بڑی بچی نے دوسری بچی جو کہ اس سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی، اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور اسے چپ کروانے لگی۔ 4 سدہ کے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والی 7 سالہ اقرا اور 9 سالہ رمشا کی سگی ماں فرزانہ کو اس دنیا سے گئے 8 ماہ ہو چکے تھے، اور ماں کی وفات کے بعد ان دونوں نے کوئی ایک دن بھی آرام و سکون سے نہیں گزارا تھا۔ اقرا اور رمشا کا والد ظفر ایک مزدور تھا جو سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا۔ بیوی کے مرنے کے بعد وہ کام پر چلا جاتا اور بیٹیاں سارا دن اپنی ماں کو یاد کرتی گھر میں اکیلے رہتی۔ ان کے گھر کے ساتھ گھر میں ظفر کی چچی رہتی تھی۔ دونوں بچیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے ظفر کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، جسے اس نے فوراً مان بھی لیا۔ رشیدہ چچی نے ہی اس کے لیے نسرین کو پسند کیا، جس کے والدین حیات نہیں تھے اور وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی سادگی سے نکاح ہوا۔ اقرا اور رمشا بہت خوش تھیں کہ ان کی نئی امی آ گئیں۔ اب وہ سارا دن گھر میں اکیلے نہیں رہیں گی۔ اب انہیں کھانا بھی وقت پر ملے گا اور بھوکا بھی نہیں رہنا پڑے گا۔ لیکن ان دونوں معصوم بچیوں کی یہ خوشی صرف چند دن ہی رہی۔ کچھ دن بعد ہی اس نے دونوں بچیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنا شروع کر دیا۔ سارا دن دونوں بچیاں اس کے ڈر سے گھر سے باہر رہتی۔ آج بھی دونوں گھر سے باہر تھیں جب 7 سالہ اقرا نے رمشا سے کہا، آپی، ہماری اپنی امی واپس کب آئیں گی؟ مجھے یہ نئی امی نہیں اچھی لگتی۔ جب وہ بالوں سے پکڑ کر مارتی ہیں تو بہت درد ہوتا ہے۔ جس پر 9 سالہ رمشا نے کہا، اقرا، ہماری امی اللہ جی کے پاس چلی گئی ہیں۔ ہم اللہ جی سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں۔ وہ دونوں معصوم بچیاں اسی طرح کبھی اللہ سے دعا مانگتی تو کبھی اپنی نئی امی کی شکایت کرتی کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں، نئی امی بہت مارتی ہیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، لیکن نسرین کے دل میں ان دونوں بچوں کے لیے نرم گوشہ پیدا نہ ہوا۔ اتوار کا دن تھا۔ اقرا اور رمشا صبح جلدی اٹھ گئی تھیں، جبکہ نسرین تو ویسے بھی دیر سے ہی اٹھتی۔ اقرا کو بھوک لگی تھی۔ دونوں بہنوں نے سوچا کہ اگر ماں کو جگایا تو پھر مار پڑے گی۔ باپ صبح سویرے ہی کام پر جا چکا تھا۔ ظفر ناشتہ باہر ہی کرتا تھا، اس لیے رمشا اور اقرا خود ہی کچن میں ناشتہ بنانے آ گئیں۔ دونوں بچیاں ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اتنے میں اقرا کے ہاتھ سے جگ گر کر ٹوٹ گیا، جو نسرین 2 دن پہلے لے کر آئی تھی۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز جب نسرین کے کانوں پر پڑی تو وہ بھی کچن میں پہنچ گئی، جہاں وہ دونوں بہنیں ڈری سہمی سی کھڑی تھیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا کر دیا تم دونوں نے؟ میرا نیا جگ توڑ دیا۔ یہ تمہاری ماں کا نہیں تھا، میں خود لے کر آئی تھی۔ کہتے ساتھ ہی نسرین نے اقرا کے چہرے پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں امی، غلطی سے ٹوٹ گیا، چھوڑ دیں اقرا کو، مت ماریں، چھوٹی ہے وہ ابھی۔ کچن بڑی بہن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اس وقت نسرین یہ سوچ کر اقرا کو مار رہی تھی کہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ایک ذات ایسی بھی موجود ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ نسرین بھی بچنے والی نہیں تھی۔ آج میں ابو کو بتاؤں گی کہ آپ ہمیں مارتی ہیں، کھانا بھی نہیں دیتی۔ ہماری امی ایسی نہیں تھی، بتاؤں گی میں آج ابو کو۔ یہ رمشا تھی جو روتے ہوئے بول رہی تھی کہ شاید یہ ظالم عورت بس کر جائے، لیکن اس بات سے اسے مزید غصہ آ گیا۔ بتاؤ گی اپنے باپ کو؟ ہاں، کیا بتاؤ گی؟ دوبارہ بولو ذرا۔ تم دونوں بہنوں کا تو ابھی علاج کرتی ہوں، رکو۔ دونوں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر وہ کمرے میں لے گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ رشیدہ چچی کی 2 پوتیاں جو کہ اقرا اور رمشا کی سہیلیاں تھیں اور روز چاروں ساتھ کھیلتی تھیں، وہ آج بھی ان دونوں کو بلانے آئی تھیں، مگر چیخوں کی آواز سن کے وہ دونوں
رشیدہ چچی کو بلوانے کے لیے واپس بھاگ گئیں۔ جب چچی آئیں اور دیکھا تو نسرین دونوں بچیوں کو چھری دکھا کر بول رہی تھی، چپ کر جاؤ دونوں، اب آواز آئی تو دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی اس چھری سے۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ بن ماں کی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اندر کا منظر دیکھ کر الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ دونوں بچیاں موجود تھیں، ڈری سہمی سی، سر کے بال بے دردی سے کٹے ہوئے تھے۔ نیچے زمین پر دونوں بچیوں کے بال بکھرے ہوئے تھے، جو کچھ دیر پہلے ہی نسرین بے دردی سے کاٹ چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے رشیدہ چچی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دونوں بچیوں کا سر بھی کینچی لگنے سے زخمی ہو چکا تھا، جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس وقت رشیدہ چچی کو ان سب کا ذمہ دار اپنا آپ لگا، کیونکہ وہی نسرین کو لے کر اس گھر میں آئی تھیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں؟ تم خود بھی ایک عورت ہو، کیسے کر سکتی ہو ان بن ماں کی بچیوں پر ایسا ظلم؟ تمہاری شادی میں نے ظفر سے کروائی یہ سوچ کر کہ تم ان بچوں کو ماں کا پیار دو گی، لیکن تم نے ان کی یہ حالت کر دی۔ کیا تم یہ بھول چکی ہو کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا؟ تم سے سب کا بدلہ اللہ ہی لے گا۔ آج ظفر کو آنے دو، میں کرتی ہوں کوئی فیصلہ۔ اب میری بچیاں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رشیدہ چچی غصے سے بول رہی تھی، ٹھیک ہے، کہہ دینا ظفر سے جو کہنا ہو۔ اب ایسی بھی کیا قیامت آ گئی جو ان کو ہلکا سا مار لیا یا ڈانٹ دیا؟ اگر یہ مجھے تنگ کریں گی تو میں انہیں کچھ نہ کہوں؟ ہلکا سا؟ یہ تمہیں ہلکا لگ رہا ہے؟ ان بچیوں کے بال کاٹ دیے، سر زخمی کر دیا، اور تم کہہ رہی ہو ہلکا سا ڈانٹ دیا؟ اللہ ہی اس کا حساب لے گا تم سے۔ اقرا، رمشا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، چلو دونوں میرے ساتھ۔ اور رشیدہ چچی دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ شام کو ظفر کے گھر آتے ہی نسرین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے آپ کی بیٹیوں پر، جو ذرا سا ڈانٹنے پر آپ کی چاچی نے مجھے میرے ہی گھر میں بے عزت کیا اور ان دونوں کو لے گئیں یہاں سے؟ نسرین زور و شور سے رونے کا ڈرامہ کرنے میں مصروف تھی۔ تم رونا بند کرو، میں ابھی ان دونوں کو واپس لے کر آتا ہوں۔ کہتے ہی ظفر اٹھا اور رشیدہ چچی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں رشیدہ چچی کے گھر اقرا کے دو چاچا لطیف اور عرفان آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بچوں کی حالت دیکھ کر کافی غمگین ہو گئے تھے۔ رشیدہ چچی نے اقرا اور رمشا کے زخم صاف کیے، اپنی پوتیوں کے کپڑے پہنائے اور دونوں بہنوں کو سر پر اسکارف سے ڈھانپ دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا۔ رشیدہ چچی سے سلام دعا کے بعد انہوں نے اقرا اور رمشا کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر چاچی نے ان کو صبح کا سارا واقعہ بتایا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد ظفر غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رشیدہ چچی، ظفر کے دونوں بھائی اور بیٹیاں بھی اس کے پیچھے اندر بھاگی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ظفر غصے سے نسرین کی طرف بڑھا۔ کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہو تم، میری بیٹیوں کی یہ حالت کر کے اب خود مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ ظفر نسرین پر ہاتھ اٹھاتا، رشیدہ چچی اور ظفر کے دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ بہرحال نسرین کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی بات کر رہی تھی ظفر سے کہ میں تمہاری بیٹیوں کی نوکر نہیں ہوں، مجھے الگ گھر لے کر دو یا مجھے طلاق دو۔ لڑائی بہت بڑھ گئی تھی۔ رشیدہ چچی اور ظفر کے بھائی اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے لطیف اور عرفان نے فیصلہ کیا کہ ظفر دوسرا گھر نہیں لے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ تو محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے ظفر کو منایا کہ اقرا اور رمشا کو ہم لے جاتے ہیں، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن ظفر مان گیا۔ اس طرح اقرا عرفان کے ساتھ اور رمشا لطیف کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور نسرین کی شادی کو 8 سال گزر گئے۔ اقرا 15 اور رمشا 17 سال کی ہو گئی تھی، مگر نسرین کو اللہ نے اولاد کی خوشی نہیں دی۔ جو دوسروں کی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، ان کی خوشیاں نہیں دے سکتے، وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی ڈاکٹر کا کوئی بتاتا تو نسرین وہاں علاج کے لیے پہنچ جاتی۔ 8 سال کے لمبے عرصے بعد نسرین کو ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ میں اپنے بچے کو دنیا کی ہر آسائش دوں گی، بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھے گا میرا بچہ۔ ان دنوں اس نے کام کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی۔
ظفر بھی بہت خوش تھا۔ آخر وہ دن بھی پہنچ گیا جس کا نسرین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اسپتال میں بیڈ پر پڑی وہ منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ کب اس کے بچے کو اس کی گود میں دیا جائے گا۔ اتنے میں دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا، جس کی گود میں مہرون کمبل میں لپٹا ایک بچہ تھا۔ اس کے پیچھے کچھ ڈاکٹرز بھی آ رہے تھے۔ نسرین نے ظفر کو دیکھتے ہی کہا، شکر ہے ظفر تم آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے میرا بچہ تو دکھاؤ۔ ظفر نے اس چھوٹے سے بچے کو نسرین کی گود میں دیا۔ نسرین نے جیسے ہی بچے کے چہرے اور سر سے کمبل کو ہٹایا وہ لرز کر رہ گئی۔ بچہ باقی تو ٹھیک تھا مگر اس کی کھوپڑی کی کھال نہیں تھی۔ سر کے اندر موجود دماغ وغیرہ سب نظر آ رہا تھا۔ ظفر نے جلدی سے بچے کو واپس لیا اور کانپتی ہوئی نسرین کو سنبھالنے لگا، جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آج 2 ہفتے گزر چکے، نسرین اور ظفر پہ وہ قیامت گزرے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پیاس کی شدت سے نسرین کی آنکھ کھلی۔ کچن میں پانی پیتے ہوئے اچانک اسے وہ سب یاد آیا جو وہ 8 سال پہلے اقرا اور رمشا کے ساتھ کر چکی تھی، اور اپنا ننھا سا بیٹا بھی۔ رات کے اس پہر کچن میں کھڑی نسرین کے کانوں میں مسلسل ان بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ امی مت ماریں اقرا کو، امی چھوڑیں، میرے بال نہ کاٹیں، مت کریں امی، صرف ایک دفعہ معاف کر دیں، اس کے بعد کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ شاید اپنی اولاد کو اسی حالت میں دیکھنا ہی تھا جو آج نسرین ان معصوم بچوں کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے کچن میں ہی زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر ظفر بھی بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہوا نسرین، کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ ظفر نے حواس باختہ ہو کے پوچھا۔ ظفر، مجھے اقرا اور رمشا کے پاس لے چلو، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آج اپنی اس حالت کی ذمہ دار میں خود ہوں، نہ میں ان پر ظلم کرتی، نہ آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گی اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے لے چلو ان کے پاس۔ زاروں قطار روتے ہوئے نسرین نے ظفر سے کہا، ابھی بہت رات ہو چکی ہے، میں کل صبح تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، ظفر نے کہا اور اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ظفر اور نسرین عرفان اور لطیف کے گھر روانہ ہوئے۔ اقرا اور رمشا اپنی چچی کے ساتھ کچن میں ان کا ہاتھ بٹانے میں مصروف تھیں جب باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ لگتا ہے کوئی آیا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، عرفان کی بیوی نے کہا، اور وہ تینوں باہر آ گئیں۔ باہر کا منظر دیکھ کر اقرا اور رمشا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہاں لطیف کی بیوی نسرین سے سلام دعا کرنے میں مصروف تھی، اقرا اور رمشا نے بھی آگے بڑھ کر سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن نسرین نے ان کا ہاتھ تھامنے کی بجائے دونوں کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم دونوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، اور میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس کی سزا بھی مجھے مل چکی ہے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ جب تک تم دونوں مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اقرا اور رمشا نے نسرین کی طرف دیکھا جو بے حد کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے موجود تھے، وہ بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے اسے معاف تو کر دیا تھا مگر ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب واپس وہ دونوں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھیں اور اس گھر میں وہ بے حد خوش بھی تھیں۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد نسرین اور ظفر واپس آ گئے۔ آج ظفر کام پر چلا گیا تھا جبکہ نسرین گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ آج پہلی بار اسے اس تنہائی سے خوف آ رہا تھا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہی تنہائی اور اکیلا پن اس کا مقدر بن چکا تھا۔